اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں لکل ہم فرج، ہر رنج و غم کے بعد سکون و آرام ہے۔ ٹھیک ہے میرے عزیزو، یعنی یہ بندے کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی رنج غم تکلیفیں آ جائیں تو وہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں۔ مولا فرما رہے ہیں اس کے بعد راحت بھی ہے، سکون بھی ہے۔ ان مع العسر یسرا، قرآن مجید میں بھی تو ہے، ہر عسر کے بعد یسر ہے۔ موفق رہو، سلامت رہو۔ بحث کی طرف آ جاتے ہیں جناب۔ مبادی النحو کا سوال نمبر 256، یہ ہم پڑھ رہے تھے، تھوڑا سا پڑھا تھا، اور اس کے بعد جو دوسرا اور تیسرا اس کا فائدہ ہے اس کو ادامہ دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، رب دینے کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ سوال یہ تھا کہ ظروف زمان جو مبہم متصرف ہیں ان کا جملہ کی طرح مضاف ہونا جائز ہے، یہ بات ہماری ہوئی تھی۔ اور پھر یہ بھی بتایا گیا تھا پہلے فائدے میں کہ وہ ظرف جو ہے نا، جب ان سے ماضی کا ارادہ کیا جائے تو وہ اذ کی منزل میں ہوتے ہیں، یعنی اذ کی منزل میں ہو کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جملہ اسمیہ فعلیہ کی طرح مضاف ہو جاتے ہیں، ہو سکتے ہیں۔ اور جب ظرف سے مستقبل کا ارادہ کیا جائے اس ظرف سے تو وہ اذا کی منزل میں ہوتے ہیں، یعنی اس کے بعد فعل آیا کرتا ہے۔ اور بعض نے یہ بھی کہا کہ جملہ اسمیہ جس میں مستقبل کا معنی اس کی طرف بھی مضاف ہو سکتے ہیں۔ یہ پچھلی بحث میں تھوڑا سا رابط دینے کے لیے عرض کیا جی۔ آ جاؤ جناب اس دوسرے فائدہ میں۔ فائدہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ظروف جو محدود ہیں میرے عزیزو، ان کا جو اضافت ہے، ٹھیک ہے نا، ظروف محدود کی مضاف ہونے میں نا اختلاف ہے۔ ظروف جو محدود ہیں ان کا مضاف ہونا کیسا ہے، اختلاف پایا جاتا ہے۔ ظروف محدود جیسے العصب، ہفتہ پتہ ہے نا اول تاخر، محدود نہ ہو گیا۔ شہر اول تاخر پتہ ہے آپ کو، عام سال، ٹھیک ہے نا۔ یعنی ظروف محدود جو ہیں یہ مضاف ہوتے ہیں یا نہیں، ان میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے نا۔ بعد کا یہ کہنا ہے کہ منع ہیں، یہ ظروف مضاف جملہ کی طرح مضاف نہیں ہوتے۔ کیوں؟ کہتے ہیں ظرف جو جملہ کی طرح مضاف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کو ہم حمل کرتے ہیں اذ کی منزل پہ۔ وہ ظرف جو جملہ کی طرح مضاف ہوتے ہیں بے منزلہ یہ اذ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اذ کس پر دلالت کرتا ہے؟ زمان غیر محدود پر دلالت کرتا ہے، زمان غیر محدود پر دلالت کرتا ہے، جبکہ ان کے اندر زمان محدود ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں نا، لہٰذا یہ جملہ کی طرح مضاف نہیں ہوتے ہیں۔ اور ایک کیل اور آئی ہے، انہوں نے جناب نا ایک شاعر کے قول سے استدلال کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ نہیں آغا جان، یہ ظروف محدود بھی جملہ کی طرح مضاف ہوتے ہیں۔ وہ جناب ہمارے سامنے ایک شاہد مثال پیش کر رہے ہیں، مزت سنۃ لعام ولدت فیہ، ٹھیک ہے۔ لعام، لعام یہ آگے ولدت کی طرح مضاف ہوا ہے یا نہیں؟ لعام ہم نے کہا ہے نا، عام یعنی جو سال کو کہتے معین ہے، لیکن ولدت فیہ اس جملہ کی طرف یہ عام مضاف ہوا ہے تو کہتے ہیں ہو سکتا ہے۔ دوبارہ مطلب دقیق ہے یا توجہ نہ کی مطلب ضائع ہو جائے گا۔ وہ یہ ہے کہ ظروف جو محدود ہیں، ظروف زمان محدود، ان کا جملہ کی طرف مضاف ہونے میں اور نہ ہونے میں اختلاف ہے، یہ میں بات کہنا چاہتا ہوں۔ بعض کا کہنا یہ ہے کہ یہ ظروف زمان جو محدود ہیں یہ جملہ کی طرح مضاف نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا۔ کیوں؟
دلیل یہ دی ہے کہ وہ ظروف جو جملہ کی طرح مضاف ہوتے ہیں وہ ظرف بے منزلہ یہ اذ ہوتے ہیں، اور اذ میں زمان غیر محدود ہے جب ان کے اندر محدود ہے، یہ تو محدود ہے نا۔ اور بعض نے یہ کہا ہے ایک شاعر کے قول سے تمسک کرتے ہوئے، ٹھیک ہے نا، کہا ہے کہ جی نہیں، یہ ظروف جو مبہم معذرت جو محدود ہیں یہ بھی جملہ کی طرح مضاف ہوتے ہیں، شاید مثال پیش کر رہے ہیں۔ تو اب ہم کیا کریں جناب، کیا کریں؟ لہذا بعض نحویوں نے یہ کام کیا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ انہوں نے کہا آغا جان یہ عام اور ثنا یہ جملہ کی طرح مضاف ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ یعنی بعض نحوی آئے انہوں نے کہا نہ آپ کی بات نہ آپ کی بات، ٹھیک ہے نا، یعنی کلی طور پر کہہ دیں مطلق طور پہ کہ یہ ظروف محدود جملہ کی طرف مضاف ہوتے ہیں، نہ ہم یہ نہ قبول کرتے ہیں، نہ آپ کا یہ کہنا کہ یہ جو ہے نا جملہ کی طرح مضاف ہوتے ہیں اور یہ کہنا کہ نہیں ہوتے، نہیں، ہم اس طرح کی تفصیل دیتے ہیں کہ بعض ظروف جیسے عام اور ثنا یہ جملہ کی طرح مضاف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن باقی ظروف محدود ان عام اور ثنا کے علاوہ جملہ کی طرح مضاف نہیں ہوتے ہیں۔ یہ جناب آج کی بحث کا ہمارا فائدہ ہے، توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اختلف فی اضافت المحدود من الظروف، اختلاف کیا گیا ہے فی اضافت المحدود من الظروف، ظروف میں سے جو محدود ہیں ان کا مضاف ہونے میں اختلاف کیا گیا ہے، البتہ مضاف ہونا کس کی طرف؟ یا نہیں نا، یعنی جملہ کی طرف۔ اختلف فی اضافت المحدود من الظروف، ظروف میں سے جو محدود ہیں ان کا جملہ کی طرح مضاف ہونے میں اختلاف کیا گیا ہے، نحو الاسبوع ہفتہ، شہر مہینہ، عام سال، فقیلہ تمتنع، ایک قیل کہتی ہے منع ہے، یعنی ظروف محدود مضاف نہیں ہوتے ہیں، تمتنع منع ہے، کیوں؟ دلیل ان کی سننا، منع والوں کی دلیل، لأن الظرف انما یضاف الی الجملۃ، کیونکہ ظرف مضاف ہوتا ہے جملہ کی طرف، حملا علی اذ، جب اس ظرف کو آپ حمل کرتے ہیں اذ پر، وہی تدل علی زمان غیر محدود، جبکہ یہ اذ دلالت کرتا ہے زمان غیر محدود پر، ٹھیک ہے۔ تو اگلی بات آپ کر لیں، اور یہ ظروف جو ہیں محدود ہیں، زمان محدود ہیں، ٹھیک ہے نا، اس بنا پر یہ نہیں ہو سکتے۔ وکیلا تجوزو، ایک قیلے کے جائز ہے، یہ ظروف محدود مضاف ہو سکتے ہیں، تجوزو دلیل، استدلالا بما سمع منہا، استدلال کرتے ہوئے جو سنا گیا منہا اضافت محدود کا، یعنی مضاف ہونا، یعنی ان محدود ظروف کا مضاف ہونا، منہا ظروف محدود کا مضاف ہونا جو سنا گیا ہے، کا قول شاعر، جیسے شاعر کا قول ہے مضت سنۃ لعام ولدت فیہ وعشر بعد ذاک وحجتان۔ میں لے شاید بتاؤں آپ کو، لعام ہے، ولدت کی طرح مضاف ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے معنی، یہ ہے مضت سنۃ ایک سال گزر گیا، لعام ولدت فیہ ایک سال گزر گیا جس میں پیدا ہوا تھا، وعشر بعد ذاک، بعد ذاک یعنی اس ایک سال کے بعد 10 سال گزر گئے، وحجتان یہ بھی بے معنی سال ہے، اور 2 سال گزر گئے، مضت سنۃ ایک سال گزر گیا، لعام ولدت فیہ جس میں پیدا ہوا، وعشر اور 10 سال گزر گئے، بعد ذالک اس ایک سال کے بعد وحجتان اور 2 سال گزر گئے، ٹوٹل کتنے ہو گئے حساب کرو، ٹوٹل 13 سال ہو گئے، یعنی 13 سال جو ہے نا میری ولادت کو گزر گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں دیکھا، یہاں اختلاف تھا، بعض کیا کہہ رہے ہیں، وَكَسْرُهَا بَعْضُهُمْ عَلَى الْعَامِ وَالسَّنَةِ، کسرها بعضهم، کسرها یعنی ظروف محدود کو منحصر کیا ہے، بعضهم بعض نحویوں نے بعض ظروف کو، ظروف محدود کو منحصر کیا کس میں؟ علی العام والسنہ، سال اور عام اور سنہ پر منحصر کیا ہے، کسرها بعضهم
بعض نحویہ نے ظروف محدود کو منحصر کیا عام اور ثنا میں کہ یہ عام اور ثنا ہیں جو جملہ کی طرح مضاف ہوتے ہیں فقط. کیوں؟ لکثرت ورودہما فی الاستعمال، کیونکہ ورودہما عام اور ثنا جو ہے نا کثرت سے وارد ہوئے ہیں کلام میں. ٹھیک ہو گئی بات. اب آ جاؤ جناب علی جو فائدہ نمبر 3 ہے. فائدہ نمبر 3 اچھا خاصا دقیق ہے، میں آپ کو پہلے سے توجہ دلا رہا ہوں، توجہ فرمانا ورنہ مطلب ضائع ہو جائے گا. تیسرا فائدہ کیا کہہ رہے ہیں آغا جان؟ پہلے تھوڑا خلاصہ عرض کر دوں پھر سمجھنے میں آسان ہو جائے گی. تیسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ ظروف، کون سے بلا ظروف؟ یہ ظرف زمان مبہم متصرف نہیں پڑھ رہے تھے، یہ ٹاپک چل رہا ہے نا. یہ ظروف یعنی ظرف زمان مبہم متصرف جب جملہ کی طرف، ٹھیک ہے نا، مضاف ہونا ان کا جائز ہے، یہی پڑھا تھا نا پیچھے. ان ظروف کا جب جملہ کی طرف مضاف ہونا جائز ہے تو یہ جو ظروف ہیں یہ اپنے اصل کی بنا پر مورب بھی ہو سکتے ہیں. اصل کی بنا پر ان کا جو اعراب بنتا ہے نسبی، اصلی اعراب بھی ان ظروف کو ہو دیتے ہیں، اور یہ ظروف مبنی بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ظروف مضاف ہوتے ہیں جملہ کی طرف اور جملہ ہوتا ہے مبنی. تو یہ ظرف اور جملہ کو ہم شکل کرنے کے لیے، ایک جیسا کرنے کے لیے نا، ان ظروف کو کیا کرتے ہیں آقا جان؟ مبنی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جب اصل اعراب ظروف میں نصب ہے، ظروف کے اعراب کی اصل کیا ہے؟ ظروف منصوب ہوتے ہیں نا، ظروف کے اعراب کی اصل نصب ہے، تو ان کو جب مبنی کرو گے تو مبنی بر فتح کر دو کہتے ہیں، کیونکہ تھوڑی مناسبت آ جائے گی اعراب، حرکت اعراب اور بنا میں. ٹھیک ہے نا، مناسبت کی وجہ سے مبنی بھی کرنا ہے نا، تو مبنی بر فتح کرنا. نہیں مزہ نہیں آیا، دوبارہ کہ یہ ظروف زمان جو مبہم متصرف ہیں جب یہ جملہ کی طرح مضاف ہوتے ہیں تو ان ظروف کے اوپر کیا اعراب آتا ہے جی؟ ظروف کا اعراب کیا ہے جب جملہ کی طرح مضاف ہوتے ہیں؟ تو ظرف کے اوپر کیا اعراب ہے؟ اعراب علی الاصل بھی جائز ہے، کہ جو مطلب ہے کیا ہوتا ہے؟ نصب ہوتی ہے. ظروف اپنے اصل کی بنا پر جو اعراب ان پر آتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، اور یہ ظروف کا مبنی ہونا بھی جائز ہے. مبنی ہونا اس بنا پر ہے کیونکہ جملہ مبنی ہے جس کی طرح مضاف ہوئے، اس کو اور اس ظرف کو ہم شکل کرنے کے لیے. ٹھیک ہو گئی بات. پھر کہتے ہیں کہ اچھا یہ بنا جو ہے، بنا کی حرکت کون سی ہونی چاہیے؟ کہتے ہیں مبنی بر فتح کر دیں. بنا جب کرنی ہے تو ظرف مبنی بر فتح ہو جائے، کیونکہ اصل ظروف میں نصب ہے. ٹھیک ہے، اور جب مبنی بر فتح کرو گے تو اعراب اور بنا کی حرکت جو ہے قریب قریب ہو جائے گی، مناسب ہے حرکت اعراب اور حرکت بنا. یہ ایک بات ہے میری جو عرض کی ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یہ جو مطلب بیان کیا ہے، اس کے علاوہ یہ مطلب بھی اختیار کیا ہے نحویوں نے، توجہ فرمانا، وہ یہ ہے کہ ظرف کو مبنی ہونا چاہیے جب ظرف مضاف ہو ایک جملے کی طرف جس کا آغاز جو ہے کیا ہے شاباش؟ جس جملے فعلیہ کا آغاز فعل سے ہے، وہ فعل جو مبنی ہے، اصلی طور پر یا عارضی طور پر مبنی ہے، تو وہ ظرف کو کیا کہنا چاہیے؟ وہ ظرف مبنی ہوگا، وہ ظرف مبنی ہوگا. لیکن اگر وہ ظرف مضاف ہوا ہے ایسے جملے کی طرف جس کا آغاز اس جملے کا کیا ہے؟ فعل معرب ہے اور جملہ اسمیہ ہے، تو پھر وہ ظرف کو جو اعراب دیا جانا چاہیے وہ کیا ہو جائے گا آقا جان؟ معرب ہونا چاہیے. ظرف کے اوپر والا اعراب، ٹھیک ہے نا، وہ کیا کہنا چاہیے آقا جان؟ پھر اس کو مبنی نہ کرو، پھر اس کو کیا دینا چاہیے؟ معرب والا اعراب دینا چاہیے، جو کہ اس کا اپنا اعراب ہے. دوبارہ سننا یہ مطلب جو بتایا ہے کیا بلا، وہ یہ بیان کر رہا ہوں کہ یہ بھی اختیار کیا گیا ہے، تحقیق بعد نے کی ہے کہ آغا جان ہم یہ کریں گے،
ظرف کو کہیں گے مبنی ہے جب ظرف مضاف ہوگا ایک جملہ فعلیہ کی طرف، وہ جملہ فعلیہ جس کا آغاز جو ہے فعل سے ہے، جو فعل مبنی ہے، چاہے اس فعل جو مبنی ہے چاہے اس کی بنا اصلی ہو، ٹھیک ہے، یا مثلا عارضی طور پر ہو۔ اصلی ہو یعنی وہ مثلا ماضی ہے تو ماضی تو اصل سے مبنی ہوتی ہے، یا عارضی ہو مثلا مضارع ہے تو اس کا چھٹا صیغہ وغیرہ آیا ہوا ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ظرف جب جملے کی طرح مضاف ہو، جس جملے کا آغاز فعل ہے جو اصل میں مبنی ہے یا عارضی طور پر مبنی ہے، تو یہ ظرف بھی مبنی ہوگا۔ اور اگر یہ ظرف مضاف ہو رہا ہے ایک جملے کی طرف جس جملے کے آغاز میں فعل ہے جو معرب ہے، وہ فعل معرب ہے اور جملہ اسمیہ ہے، تو پھر یہ ظرف کیا ہونا چاہیے؟ یہ ظرف پھر مبنی نہیں ہوگا، پھر یہ ظرف مبنی نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا؟ معرب ہوگا، ٹھیک ہے۔ مزید بحث کا آگے ادامہ ہے، اس کو پڑھتے ہیں، توجہ۔ لما كانت هذه الظروف تضاف الى الجملة جوازا كان يجوز فيها الاعراب على الاصل والبناء لقصد المشاكلة۔ لما كانت هذه الظروف، جب لما كانت هذه الظروف، جب یہ ظروف، کون سے ظروف؟ ظرف زمان مبہم متصرف، ظروف زمان مبہم متصرف، یہ جو ابھی چل رہی بات، یہی ظروف تضاف الی الجملۃ جوازن، جب جملہ کی طرح مضاف ہوں بطور جواز، کانا یجوز فیہا الاعراب علی الاصل، فیہا تو ان ظروف میں جائز ہے اعراب علی الاصل، اصل کی بنا پر، اصل کی بنا پر اعراب کیا ہوتا ہے؟ منصوب، والبنا، اور یہی ظروف آگا، یہی ظروف جو مضاف ہو رہے ہیں، والبنا اور مبنی ہوں، لقصد المشاکلہ، قصد مشاکلہ کی خاطر، ہم شکل کرنے کی قصد سے، کیوں؟ لأن الجمل کلها مبنیہ، کیونکہ سارے کے سارے جملے کیا ہوتے ہیں؟ مبنی ہوتے ہیں۔ میرے عزیزو توجہ کی نا، جب جملہ مبنی ہے تو پیچھے والا ظرف بھی کیا ہو جائے؟ مبنی ہو جائے، تاکہ یہ ہم شکل ایک جیسے ہو جائیں۔ یہ کرنے کے لیے مبنی بھی ظرف کو بنا سکتے ہیں۔ وَلَمَّا كَانَ الْأَصْلُ فِي إِعْرَابِ ظُرُوفِ النَّصْبِ كَانَ بِنَاؤُهُ عَلَى الْفَتْحِ، اور جب اصل ظروف کے اعراب میں نصب ہے، ظروف کے اعراب میں اصل نصب ہے، كَانَ بِنَاؤُهُ عَلَى الْفَتْحِ، تو ظروف کا مبنی بر فتح ہونا ہوگا، کیوں؟ لِلْمُنَاسِبَةِ بَيْنَ حرکت الاعراب و حرکت البناء، حرکت اعراب اور حرکت بنا کو مناسب رکھنے کے لیے۔ الا انہ یختار، یہاں سے کہتے ہیں علاوہ بار اس کے کہ یہ جو مطلب بیان ہو گیا، علاوہ بار اس کے کیا ہے؟ شان یہ ہے، یختار بناء الظروف المضاف الی الجملۃ الفعلیہ المصدرۃ بفعل، اختیار کیا گیا ظرف کے مبنی ہونے کو، وہ ظرف جو مضاف ہو رہا ہے جملہ فعلیہ کی طرف، وہ جملہ فعلیہ المصدرۃ بفعل، وہ جملہ فعلیہ جو اس کے شروع میں فعل ہے، مبنی ہے، وہ فعل جو مبنی ہے، سواء کان بناؤہ اصلیاً، فرق نہیں ہے کہ اس فعل کا مبنی ہونا اصلی ہو، کا قول ہے جیسے شاعر کے قول میں اللہ حین عتبت المشیب علی سبا، او عارضی عارضن، عارضیاً یا عارضن اصلیاً پہ عطف ہے، اس فعل کا مبنی ہونا اصلی ہو، جیسے یہ شاعر کا قول ہے اللہ حین عتبت المشیب علی سبا، ہینا پڑھا ہے، دیکھو نا، ہینا مبنی بر فتح ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہین مضاف ہو رہا ہے، عتب تو مشیبہ کی طرف جس کے شروع میں اس فعل کے شروع میں جملہ فعلیہ کے شروع میں فعل ہے، دیکھو فعل بھی ماضی ہے جو مبنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ حین عتبت المشیب علی الصبا، میں نے بڑھاپے کو بچپن پر کیا کیا؟ میں نے بڑھاپے کو ملامت کی، ملامت کی بچپن پر۔ او عارضن، یا عارضی ہو، کیا بھلا کیا عارضی ہو؟ اس فعل کا مبنی ہونا عارضی ہے، کا قول ہے جیسے یہ قول ہے اللہ حین یستبین کل حلیم، ہین مضاف ہوا ہے اس جملے کی طرف
جو عارضی طور پر مبنی ہے. یستبینا چھٹا سیغہ ہے نا. کل حلیم اس وقت جب وہ عورتیں ہر حلیم کو جو ہے نا کیا کرتی ہیں اگا جان, اس کو بچہ شمار کرتی ہیں. اس وقت کی جب وہ عورتیں ہر حلیم کو کیا کرتی ہیں, کودک شمار کرتی ہیں, بچہ شمار کرتی ہیں. بخلاف الجملۃ المصدرۃ بالفعل المعرب والجملۃ الاسمیۃ. توجہ فرمانا, بے خلاف اس جملہ کے جو شروع ہو رہا ہے فعل معرب سے اور جملہ اسمیہ سے. جب یہ ہوگا فعل معرب ہوگا جملہ اسمیہ ہوگا, فإن الإعراب فيهما ارجح. اعراب فیہما یعنی اس فعل معرب اور جملہ اسمیہ میں اس ظرف کو اعراب دینا ارجح ہے. ان دونوں میں ان الاعراب, اعراب جو ظرف کا اعراب ہے, معرب ہونا, ان دونوں میں وہ ارجح ہے. بل واجب عند الجمہور البصریین, بلکہ واجب ہے جمہور بصریوں کی نظر میں. ٹھیک ہے یا نہیں؟ بڑا تکرار کیا ہے, مطلب دقیق تھا. ٹھیک ہے, مسئلہ پتہ ہی کیا ہو رہا ہے میرے آقا جان. یہ بات کیا کہہ رہے ہیں یختار اسے کہنا چاہتے ہیں, میں پھر تکرار کر دیتا ہوں. جب ظرف مضاف ہو جملہ فعلیہ کی طرف, وہ جملہ فعلیہ جس کے شروع میں فعل ہے جو مبنی ہے, اصل میں مبنی یا عارضی طور پر مبنی, یہ ظرف بھی ہوگا مبنی. اگر یہ ظرف شاباش یہ مضاف ہوئے ہیں کس کی طرف, یہ ظروف مضاف ہوئے ہیں جملہ فعلیہ کی طرف, وہ جملہ فعلیہ جو معرب ہے اور جملہ اسمیہ ہے اس کی طرف مضاف ہوئے ہیں, تو پھر یہ ظروف مبنی نہیں ہیں, یہ معرب ہونے چاہیے. یہ بتایا جا رہا ہے بار بار. فإن الإعراب فيهما ارجح. ٹھیک ہے نا, تو اعراب فیہما ان دونوں میں جب وہ فعل معرب ہو اور جملہ اسمیہ ہو تو اعراب جو ظرف میں ہے وہ ترجیح رکھتا ہے. بل واجب عند الجمہور البصریین, بلکہ واجب ہے جمہور بصریوں کی نظر میں. کا قول ہی, جیسے یہ قول ہے, توجہ, اذا قلت هذا حين اصل يهيجني. ہینا کس کی طرح مضاف ہوا ہے, اصلو کی طرح مضاف ہوا ہے. اصلو فعل مضارع ہے. اب ہینا کیا ہے جان, ہینا جو ہے, ہینا کو جو اعراب دیا, ہینا مبنی نہیں ہے, ہینا مبنی نہیں ہے بلکہ معرب ہے. اذا قلت هذا, جب میں نے کہا هذا اشارہ زمان فراغت میں, ہینا اصلو تو میں بھول جو ہے نا, ہینا اصلو میں بھول جاتا ہوں. بھلا کس کو, بعد نے کہا مراد لیلہ ہے, میں بھول جاتا ہوں. یوں ہی جو نہیں, اس وقت مجھے ہیجان میں لے کر آتی ہے. آگے جا رہا ہے بعد نسیم کی بعد ہوا جو ہے وہ مجھے ہیجان میں لے کر آ جاتی ہے. اذا قلت هذا حين اصلو, جب میں نے کہا زمان فراغت میں, حين اصلو جب میں بھولتا ہوں اس لیلہ کو, یوں ہی جو نہیں تو مجھے ہیجان میں لے آتا ہے. وہ بعد صبا محل شاید کلیئر ہوا یا نہیں آقا جان. ہین کے بعد کیا ہے اصلو کیا ہے, فعل مضارع ہے, فعل مضارع معرب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو لہذا ہین بھی معرب ہے. قول الاخر, اور دوسرا قول جو ہے, الم تعلم اننی کریم علی ہین الکرام کلیلو. ہین کے بعد کیا ہے, جملہ اسمیہ ہے. جملہ اسمیہ تو معرب ہوتا ہے, جملہ اسمیہ ہے نا, اصل اسم کی ہے کہ وہ معرب ہوتا ہے. اس بنا پر یہاں بھی ہین کیا ہے, معرب ہے, مبنی نہیں ہے. الم تعلم, کیا تم نہیں جانتے ہو, اننی کریم, میں کریم ہوں, علی ہین الکرام کلیلو. ٹھیک ہے, جب افراد کریم کم ہیں. الم تعلم, کیا تم نہیں جانتے میں کریم ہوں, جب افراد کریم کم ہیں. ٹھیک ہو گئی بات آگا جان, یہاں تک بات آ گئی. اب جو میں اگلی شروع کر رہا ہوں وہ کہتے ہیں کہ آگا جان یہ اختلاف کیا ہے بالآخر. وَكُلُّ هَذَا الْخِلَافِ, میں نے ایک مطلب بتا رہے ہیں, تھوڑا سا توجہ کرنا پھر یہ عبارت آئے گی. وہ یہ ہے کہ آگا یہ کیا اختلاف ہے, کبھی ظرف کو کہہ رہے ہو کہ یہ مبنی ہیں, کبھی کہتے ہو اس کو جو اعراب دیا جائے گا معرب والا دیا جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ اختلاف کہاں سے پیدا ہوا ہے, توجہ کرنا. فرماتے ہیں جن نحویوں نے پورے جملے کو دیکھا ہے, ٹھیک ہے, پورے جملے کو دیکھا ہے,
تو وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ جملہ ہوتا ہے مبنی، یہ ظرف بھی ہوں گے مبنی، اور وہ جنہوں نے جملے کی صدر کو دیکھا ہے، ابتدا کو دیکھا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب علی صدر والا جو ہے مبنی ہے تو ظرف مبنی ہے، صدر والا معرب ہے تو وہ معرب ہے، مناسبت کو مد نظر انہوں نے رکھا ہے۔ وَكُلُّ هَذَا الْخِلَافِ عِنْدَهُمْ يَتَرَتَّبُ عَلَى النَّظَرِ فِي الْجُمْلَةِ بِأَسْرِهَا، او جناب علی کیا ہے میرا غجان، او الى صدرها، كُلُّ هَذَا الْخِلَافِ، یہ سارا کا سارا اختلاف، عندهم نحویوں کی نظر میں، يَتَرَتَّبُ عَلَى النَّظَرِ فِي الْجُمْلَةِ، مترتب ہوتا ہے نظر کریں جملہ میں، بے اسرہا یعنی کل جملہ کی طرف نظر کریں، او الی صدرہا یا صدرہا کی ضمیر جملہ یا صدر جملہ کی طرف دیکھیں، فقط یہ اختلاف ہی ہے کہ پورے جملے پہ نظر ہے یا جملے کے آغاز پہ ہے۔ فمن نظر الی مجموع الجملۃ اختار البنا مطلقا، پس من نظر، جس نے نظر کیے مجموعی جملہ کو، اختار البنا، ظرف کے مبنی ہونے کو اختیار کیے، مطلقاً چاہے اسمیہ ہو یا فعلیہ ہو۔ جس نے پورے جملے کو دیکھا ہے تو ظرف کو مبنی بنا دیا، ٹھیک ہے۔ وَمَن نَظَرَ إِلَى صَدْرِهَا فقط، اور جس نے نظر کی ہے صدر جملہ کو، فقط اس جملے کے آغاز کو، اختار البنا مع المبنی، ظرف کو مبنی اختیار کیا ہے، مع المبنی جب وہ صدر کیا ہو، مبنی ہو، والاعراب، اور ظرف کو کہا معرب ہے، مع المعرب جب وہ جملے کا سٹارٹ اور آغاز کیا ہے، معرب ہے، تو طلبا للمناسبت بین المتجاورین، مناسبت کو طلب کرنے کے لیے، بین المتجاورین یعنی ہمسایہ، دو ہمسایوں کے درمیان مناسبت کو طلب کرنے کے لیے، ساتھ والا مبنی تو یہ مبنی ہمسائے کا خیال ہے، ٹھیک ہے یا نہیں، معرب ہے تو معرب ہے، ٹھیک ہے۔ فائدہ نمبر 4، فائدہ نمبر 4 میں بتا رہے ہیں، توجہ کرنا کہ یہ جو ہم ظروف کی بات کر رہے ہیں کہ یہ ظروف جو اس میں زمان ہیں، ٹھیک ہے، مراد ان ظروف سے جو اس میں زمان ہے، مطلقاً مراد ہے اس سے وہ ظروف جو مضاف ہوتے ہیں، اس سے خصوصی مفعول فی مراد نہیں ہے۔ ممکن ہے اس میں مفعول فی کا معنی ہو، ممکن ہے وہ معنی نہ ہو، مثلا مبتدا خبر وغیرہ بن رہا ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ توجہ کرنا، یہ ظروف جن کی بات ہو رہی ہے نا کہ یہ مضاف ہوتے ہیں، اس ظروف زمان سے مراد خصوصی مفعول فی نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ وہ بھی ہے، ہو سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ممکن ہے وہ ظرف میں یہ معنی نہ ہو بلکہ مبتدا خبر وغیرہ کوئی بن رہا ہو۔ توجہ کرنا، المراد بالظروف اسم و زمان مطلقاً، ظروف سے مراد اس میں زمان ہے مطلقاً، یعنی مفعول فی کا معنی ہو یا نہ ہو، لل مفعول فی فقط، نہ اس میں مفعول فی ہے صرف، نہیں، ظروف سے مراد اس میں زمان ہے مطلقاً، مفعول فی کا معنی ہو یا نہ ہو، لل مفعول فی فقط، نہ صرف مفعول فی ہے کہ مراد مفعول فی ہے، نہیں، یہ مراد نہیں ہے۔ وَلِذَلِكَ يَجْرِي هَذَا الْاِسْتِمَالِ فِي الْمَنْصُوبِ عَنِ الظَّرْفِيَّةِ، لذالک اس لیے یہ جاری ہوتا ہے، یہ استعمال یعنی جملہ کی طرح مضاف ہونا، یہ استعمال یعنی جملہ کی طرح مضاف ہونے والا، یہ استعمال جاری ہوتا ہے فی المنصوب عن الظرفیت، وہ ظرف جو منصوب ہوتا ہے، کما رہتا ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا، کہاں دیکھا، مثال تھی نا، صمت یوم الجمعۃ، ظرفیت کی بنا پر منصوب تھا نا، یوم الجمعۃ، اس میں بھی یہ ٹھیک ہے، اور وفی غیر ہی، اور اس کے علاوہ بھی جائز ہے، نہ وہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہاں یوم خبر ہے، ظرف نہیں ہے یوم، یہاں یوم یہ کیا بن رہی ہے، ھذا یوم خبر ہے ھذا کی، ھذا یوم یہ جو قیامت کا دن ہے، ینفع الصادقین صدقہم فاعل ینفع کا ہے، یہ دن قیامت جو ہے نا سچ بولنے والوں کو فائدہ دے گا۔ توجہ کرنا کا جان، 5واں کیا ہے جی فائدہ، وہ یہ ہے کہ ظرف جس جملے کی طرح مضاف ہوتے ہیں
ظرف جس جملے کی طرح مضاف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان میں جو ہے نا یہ ہے کہ وہ ضمیر پر مشتمل نہ ہوں، جو مضاف کی طرف پلٹ رہی ہو۔ اس جملے کی شرط ہے، کون سا جملہ؟ جس کی طرف ظرف مضاف ہو رہا ہے، اس جملے کی شرط ہے اس کے اندر ضمیر نہ ہو جو مضاف کی طرف پلٹے۔ یشترط فی الجملۃ ان لا تکون مشتملۃ علی ضمیر یعود الی المضاف، شرط ہے اس جملے میں کہ ان لا تکون، یہ طویل میں جا کر نا نئے فائل یشترط ہے، یشترط فی الجملہ ان لا تکون مشتملۃ علی ضمیر، شرط ہے جملے میں کہ وہ مشتمل ضمیر پر نہ ہو، یعود الی المضاف، جو مضاف کی طرف پلٹے۔ فلا یقال، پس نہیں کہا جائے گا یہ تو یوم جاء زید فیہ، کیوں بھائی؟ کیونکہ فیہ کی جو ضمیر ہے جملہ میں جاء زید فیہ، یہ پلٹ رہی ہے یوم کی طرف، اس لیے ہم نے کہا نا ضمیر نہیں ہونی چاہیے جملہ میں جو مضاف کی طرف پلٹے۔ ٹھیک ہو گئی نا بات؟ اس بنا پر یہ ہوا ہے۔ اور آخری مطلب آگا جان، تاکہ دوبارہ ہمیں یہ نہ پڑھنا پڑے، وہ یہ چھٹا فائدہ یہ ہے، چھٹا فائدہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو جملہ ہے، ٹھیک ہے نا، جو مضاف الیہ ہے، ظرف مضاف ہوئے جملے کی طرف، اور اس جملے کے جو شروع میں اس میں حرف نفی ہے، توجہ فرما رہے ہیں؟ ظرف جب جملے کی طرح مضاف ہوا ہے تو اس جملہ جو مضاف الیہ ہے اس کے شروع میں حرف نفی ہے، تو پھر کیا مضاف اپنے مضاف والے حکم پر باقی رہے گا یا نہیں؟ کہتے ہیں رہے گا، رہے گا، یہی پڑھنا ہے۔ اذا صدرت الجملہ المضاف الیہا بحرف نفی، جب جملہ صدرت شروع ہو المضاف الیہ، وہ جملہ جو مضاف الیہ ہے، کس سے شروع ہو؟ بحرف نفی، حرف نفی سے شروع ہو۔ نحو یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، محل شاید دیکھو یوم مضاف ہو رہا ہے، لا تملک، لا ہے نا نفی، حرف نفی ہے، لا تملک تو یہ لا سے شروع ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، تو تملک نفس لنفس، یہ آگے تو مضاف الیہ ہے یوم کا، تو یہ لا سے شروع ہوا ہے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کوئی نفس کسی نفس کی جو ہے نا کام نہیں آئے گا۔ اذا کا جواب ہے اذا صدرت الجملہ المضاف الیہا بحرف النفی بقی المضاف معہا حکمہ فی الاعراب والبناء، بقی المضاف، مضاف باقی رہتا ہے، معہا اس حرف نفی کے ہوتے ہوئے ساتھ، حکمہ اپنے حکم مضاف پر باقی رہتا ہے، فی الاعراب والبناء، معرب اور مبنی ہونے میں مضاف اپنے حکم پر باقی رہتا ہے۔ فَإِنْ كَانَ حرف لا، ٹھیک ہے، النافیۃ علی الجنس، توجہ کر لیں، اچھا یہ جو جملے کے شروع میں لا ہے، یہ اگر لا نافی ہے، جنس ہے، تو پھر فَإِنْ كَانَ حرف لا، اگر یہ حرف لا نافیۃ علی الجنس، لا نفی جنس کا ہے، کا قول کا، جیسے آپ کے قول میں یوم لا حر ولا بردا، یہ لا نفی جنس ہے، ٹھیک ہے نا، تو یوم جو ہے، یوم کے بعد لا حر ولا بردا میں لا کون سا؟ لا نفی جنس ہے، تو اس کا کیا کریں اگر جان؟ جازا فی اسمہا الفتح علی البناء، جازا فی اسمہا، اس لا کے اسم میں فتح دینا، ٹھیک ہے نا، جائز ہے، علی البناء، مبنی ہونے کی بنا پر، مبنی بر فتح ہو، ورفع علی الغایا، اور رفع پڑھنا بھی جائز ہے لا کے بعد والے اسم پر، علی الغایا، لا کو ملغا کرنے سے، او اعمالها عمل لیسا، یا آغا جان اس لا کو لیسا والا عمل دینے سے، والجر، اور لا کے بعد والے اسم کو کیا آغا جان؟ جر دینا بھی جائز ہے، علی اعتراضیا بین المتضایفین، علی اعتراضیا کہ یہ لا معترضہ ہو بین المتضایفین، متضایفین سے مراد یہ ہے مضاف اور مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ، یعنی یوم مضاف ہوگا، لا کے بعد والا جو ہر ہے وہ مضاف الیہ ہے، مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان لا معترضہ ہے، درمیان میں آیا ہوا ہے، تو لہذا اس لا کے بعد میں جو اسم ہے جر بھی پڑھ لیا جائے علی اعتراضہا کہ لا معترضہ ہے بین المتضایفین، مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان۔ موفق مؤید رہیں، سلامت رہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔